بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر در منصور میں ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار تھا اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے تو ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اپنے والد محترم کی تیمارداری کرو گے، خدمت کرو گے تو تمہیں میراث نہیں ملے گا، اور اگر میں کروں گا تو میں بھی میراث نہیں لوں گا۔ جب اس بھائی نے دوسرے بھائیوں سے کہا تو باقی بھائی کہتے ہیں اس شرط پر تو ہی خدمت کر، ہم خدمت نہیں کرتے کہ باپ مر جائے اس کے بعد ہمیں میراث بھی نہ ملے۔ تو اس بچے نے، اس بیٹے نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی، اس شرط پر خدمت کی کہ والد کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو میں میراث میں نہیں لوں گا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا ایتی مکان کذا و کذا تجد فیہ 100 دینار فخذھا، کہ فلاں فلاں جگہ تم آ جاؤ، وہاں پر تم 100 دینار پاؤ گے اور اس کو تم لے لو۔ جب یہ شخص خواب دیکھ رہا تھا تو اس نے نیند ہی کے عالم میں اس سے پوچھا بی برکتن او بلا برکتن، جو مجھے یہ 100 دینار ملیں گے کیا ان میں برکت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتایا گیا کہ ان میں برکت نہیں ہوگی، یہ 100 دینار بے برکت ہیں، یہ تم لے لو۔ اس نے کہا یہ میں نہیں لیتا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو یہ خواب سنایا کہ میں نے خواب میں یوں دیکھا۔ تو اب بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جائیں وہ دینار لے لیں، کہ کیونکہ اس کی میں برکت ہوگی، کہ اس سے مجھے آپ لباس خرید کے دے دیں گے، ہماری معیشت بحال ہوگی، تو لہذا آپ اس سے لے لیں۔ لیکن نوجوان نے اس سے انکار کیا کہ میں ایسے دینار نہیں لوں گا جن میں برکت نہیں ہے۔ اگلی صبح پھر اس نے خواب میں دیکھا، کسی نے کہا ایتی مکان کذا و کذا فخذ منہا 10 دنانیر، کہ فلاں جگہ پر آؤ، وہاں پر تمہیں 10 دینار ملیں گے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اس میں کوئی برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بتایا گیا اس میں کوئی برکت نہیں۔ اس نے بیوی کو پھر یہ خواب سنایا تو بیوی نے پھر اسی طرح مشورہ دیا، لیکن نوجوان نے ہرگز بے برکت دینار نہیں لوں گا۔ پھر اس نے خواب میں تیسری مرتبہ دیکھا تو کس نے کہا ایتی مکانا کذا و کذا فخذ منہا دینارا، کہ فلاں جگہ پر آؤ، وہاں پر تم 1 دینار لے لو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اس دینار میں برکت ہوگی؟ فرمایا گیا ہاں، یہ برکت والا دینار ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ شخص وہاں گیا اور 1 دینار لے کر آ گیا۔ پھر وہ بازار گیا تو راستے میں ایک شخص 2 مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ اس سے اس نے پوچھا کہ تو 2 مچھلیاں، اس نے کہا 1 دینار کے بدلے میں 2 مچھلیاں بیچ دیتا ہوں۔ اس شخص نے وہ 2 مچھلیاں خرید لیں۔ جب گھر آیا تو ان کا پیٹ جب شک کیا تو اس میں سے ایک نایاب موتی نکلا، ہیرا نکلا۔ دوسری کو جب شک کیا تو اس میں سے بھی ایک نایاب اور اچھا اعلیٰ کوالٹی کا موتی نکلا۔ تو اب یہ شخص، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہیرے عطا فرما دیے۔ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے حواریوں کو بھیجا کہ اعلیٰ کوالٹی کا جو موتی ہے وہ تم لے کر آؤ۔ وہ گھومتے گھومتے اس نوجوان کے پاس آئے۔ اس نوجوان نے وہ موتی 30 خچروں کا بوجھ سونا، یعنی 30 خچروں پر جو سونا لاتا جاتا ہے، اتنے سونے کے عوض وہ ہیرے کا موتی بیچ دیا۔ اب یہ شخص جب بادشاہ کے پاس چلے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ایک ہے، یہ بغیر جوڑے کے اچھا نہیں لگتا، لہذا ایک اور لایا جائے، چاہے اسے ڈبل کیوں نہ ہی وہ ہم سے رقم لے لے۔ چنانچہ وہ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس پہلے جیسا موتی ہے؟ تو اس نوجوان نے جی ہاں، میرے پاس
اس طرح کا موتی پڑا ہوا ہے تو اس نے ڈبل قیمت میں وہ موتی بھی بیچ دیا، اور یوں یہ شخص بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 1 دینار میں برکت ڈال دی ہے۔ بعض اوقات بے برکتہ مال بندہ رکھ لیتا ہے، وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، برکت نہ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے 100 دینار بھی قبول نہیں کیے اس لیے کہ ان میں برکت نہیں تھی، 10 دینار بھی قبول نہیں کیے اس لیے کہ اس میں برکت نہیں تھی، اور 1 دینار قبول کر لیا کہ اس میں برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا مالدار بنا دیا، اتنا مالدار بنا دیا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ آخر یہ ملا کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے اپنے والد محترم کی بغیر میراث کی، کہ باپ مر جائے اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے، اس کی لالچ کے بغیر اپنے ماں باپ کی خدمت کی، والد کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالدار کر دیا۔ ماں باپ اور والدین کی برکت سے، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے۔ کسی لالچ کے بغیر، کسی مال کے لالچ کے بغیر، کسی اور لالچ کے بغیر اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔